اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا کہ میں ایک خواب ہے، شاید میں نے اس کا ذکر آپ کو نہیں کیا، تو میں نے پوچھا تھا کہ اگر میں نے یہ خواب آپ کو نہیں سنایا، بلکہ خواب کیا تھا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مبارک تھا جو امت کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، تو پھر مجھے آپ ضرور بتائیے گا تاکہ میں آپ کو سنا سکوں، کیونکہ مجھ سے یہ اسکپ ہو گئے، بہت ضروری پیغام تھا۔ پچھلے ماہ کی بات ہے، اس ماہ کی نہیں، پچھلے ماہ کی بات ہے کہ میں جمعرات کا دن ختم ہوا، پریشانی تو ہوتی ہے، یہی کیا پریشانی ہوتی ہے کہ امت کی وجہ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ٹھنڈا نہیں ہے، وہ پریشان رہتے ہیں۔ جب وہ اپنے قبر اطہر میں پریشان ہے تو ہم کہاں چین سے ہیں کہ امت نہ ہی سنتوں پہ عمل کر رہی ہے، نہ ہی وہ سیرت کی طرف آ رہی ہے، نہ ہی آپ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو سمجھ رہی ہے، نہ ہی درود کے شارٹ کٹ بتاتے ہیں، نہ اس کی طرف آ رہی ہے۔ اور مطلب کوئی کام بھی ایسا نہیں ہے جو ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے، ہم تک ذمہ داری پہنچی ہے، ہم اپنی ہی بات کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کامیاب ہوں بہت سے لوگ، لیکن اپنی میں بات کر رہی ہوں۔ میں اپنی پریشانی میں تھی کہ کیونکہ میں تو یہی چیزوں کے بارے میں بتاتی ہوں کہ درود کی کثرت کریں، سیرت کو سمجھیں، بیٹھیں، ان کلاسوں کو اٹینڈ کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو جانیں تاکہ آپ کی زندگیاں سہل ہوں۔ اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ختم نبوت کے بارے میں اپنی نسلوں کو آگاہ رکھیں تاکہ یہ بھٹکے نہیں۔ یہی پریشانیاں ہیں، باقی تو اپنی زندگی الحمدللہ اللہ کے فیصلوں کے مطابق بڑی خوبصورت گزر رہی ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں، اللہ کا احسان ہے۔ پریشانی میں اس کو کہتی ہوں استغفر اللہ، جو مصیبت ہوتی ہے، کوئی مصیبت نہیں، جو ہے میرے رب کے فیصلے ہیں، بہترین ہے، اس کو میں نے قبول کیا ہوا ہے، سر خم تسلیم۔ اور اچھا، تو پھر ایسا ہے کہ وہ اسی پریشانی میں گزری، جمعرات دن گزرا، شام آئی، رات آئی، تو خواب دکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار مبارک۔ اچھا، بہت سے لوگ مجھ سے دربار مبارک کے بارے میں پوچھتے ہیں، دعا کریں آپ کو اللہ تعالیٰ خود دکھائے، بعض چیزیں آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری عرضی پیش کر دیں اور ہمیں بھی اس دربار تک لے جائے۔ میں بتا چکی ہوں، یہ میرے ہاتھ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کرم ہوتی ہے، تبھی ہوتا ہے، نہ کوئی پہنچا سکتا ہے۔ ہم خود دربار کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، جو دربان ہوتے ہیں وہ کہاں جانے دیتے ہیں۔ اور یہ بھی وہ رات تھی جب جو کافی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا درباریوں کے باہر، جو ظاہر ان کی ڈیوٹی ہے، اور جو کھڑے بھی ہوتے ہیں، کھڑی بھی ہوتی ہیں، کبھی باجی ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کون ہوتی ہیں، اور کبھی بھائی ہوتے ہیں، وہ بھی ان کو ہم نہیں جانتے چونکہ ہم خود بھی پردے میں ہوتے ہیں، ان کی نظریں بھی جھکی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ بھی پردے میں ہوتی ہیں، تو اور خواتین پردے میں ہوتی ہیں اور مرد حضرات جو ہے ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہے، تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ کون ہے، ہر دفعہ کوئی نیا ہوتا ہے، تو ہمیں اجازت اندر سے ملے گی تبھی وہ ہمیں اندر جانے دیں گے۔ بہرحال جب آئے ہیں تو سب سے پہلے تو انہوں نے روکا کہ نہیں، ابھی وہاں پہ بہت بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت علماء کرام، مفتیان کرام اور بزرگان دین بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی میٹنگ چل رہی ہے، اس لیے ابھی آپ کا جانا خواتین کا نہیں ہو سکتا، تو آپ ٹھہریں۔ بڑی بحث کے بعد یوں ہی سمجھ لیجئے کہ رونا شروع کر دیا کہ ہمیں بہت ضروری بات کرنی ہے اور آج تو ضرور جانا ہے۔ بہرحال خیر، اندر سے اجازت ملی، ہمیں اندر جانے دیا گیا۔ جب ہم پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کی بھی میٹنگ تھی وہ ختم ہو چکی تھی، کیونکہ ہم ان کو نہیں دیکھ پائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اپنے اس پہ کرسی مبارک پہ۔ کیا بادشاہ ہوں گے، کیا سما ہوگا وہاں کا، خوبصورت، نہیں بیان کر سکتے آپ، بالکل بیان نہیں کر سکتے، الفاظ ہی نہیں ہیں، ہو ہی نہیں سکتا کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو بیان کر سکے، ان کی شخصیت مبارک کو بیان کر سکے۔ بہرحال نور تھا۔ ہم الحمدللہ رب العالمین پاؤں مبارک جہاں پہ کرسی کے ساتھ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، وہاں بالکل دائیں طرف الحمدللہ بٹھاتے ہیں، الحمدللہ کرم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑی نظر کرم ہے۔ بیٹھی ہوں، میرے ساتھ 2-3 اور بھی تھی خواتین میری جاننے والی ہیں، تو فضا میں ایک گولڈن سی، جیسے نہیں ہوتے گولڈن جو پارٹیکلز ہوتے ہیں، وہ ہیں فضا میں، اور نیچے آ رہے ہیں، روشنی ہے، بے انتہا روشنی ہے، نور تو ہوگا، نور تو ہوتا ہے، اور وہ نیچے ایسے آتے جا رہے ہیں، اور لیکن اس دن
دربار میں ایک آواز تھی سی، ایک وائبریشن جیسے نہیں ہوتی، جیسے کوئی پڑھ رہا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے، اور بہت سی لوگ ہیں جو نظر نہیں آ رہے لیکن پڑھ رہے ہیں کچھ. اور جب میں نے کان لگا کے ذرا غور کیا، جیسے میں غور کرنے کی کوشش کری کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن نظر تو نہیں ہے لیکن کوئی تو ہے، تو وہ درود ہی پڑھ رہے تھے. اچھا، مجھے تو اس بات کو سمجھ آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مطلب یہ دیکھ رہی ہے، سوچ رہی ہے کہ یہ کیا آوازیں ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ مبارک کی. اس سے پہلے آپ خاموش تھے، تھوڑی دیر خاموشی ہوتا ہے، تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک ہے کہ تھوڑا وقفہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد فرمان ہوتا ہے. تو میرے ساتھ جو خواتین، جو میری بہنیں ہی کہہ لیں، جو ہیں، وہ ایک نعت پڑھنے والی ہیں، بہت زیادہ خوبصورت آواز ہے ان کی، بہت خوبصورت. ایک جو ہے وہ سیرت پہ کام کرنے والی ہیں، سیرت پہ کام کرتی ہیں، مطلب بہت زیادہ ان کے اسٹرگل کو 17 ایئرس ہو گئے. ایک جو ہے وہ ختم نبوت پہ کام کرتی ہے، گو کہ ان کو اتنا عرصہ نہیں ہوا. وہ کراچی میں ایک ہیں، ان سے بیعت ہے، اور انہی کے تھرو بہت ختم نبوت بہت اچھا کام کریں. مطلب اور میں خود درود شریف کی کثرت کرنے والی، مطلب ہم چاروں کی کیٹیگری چینج ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، تم اگر سیرت پہ کام کر رہے ہو، تم اگر ختم نبوت پہ کام کر رہے ہو، تم اگر نعت پڑھنے والے ہو، یعنی میری نعت پڑھنے والے ہو، اور یا درود شریف کی کثرت کرنے والے ہو، ان میں سے کسی چیز کا مجھے فائدہ نہیں پہنچتا، یہ تمہارا ہی فائدہ ہے. پڑھو گے تو خود کو فائدہ ہوگا، نہیں پڑھو گے یا یہ کام، چاروں کام جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کرو گے، تو خود کے ہی نقصان میں ہو، کیونکہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. اور کیا تم سن رہی ہو، یا تم سن رہے ہو، تم سن رہی ہو، مطلب ہم چاروں کو مخاطب کیا. یہ آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بے انتہا مخلوقات ہیں، بے انتہا مخلوقات ہیں جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، لیکن مسلسل مجھ پہ درود بھیج رہی ہے، مسلسل مجھ پہ درود بھیج رہی ہے، مسلسل مجھ پہ درود بھیج رہی ہے. آپ اور میری کیا اوقات ہے، ہم کچھ تھوڑے سا درود پڑھ لیتے ہیں، اور پھر ہماری نظر کس چیز پہ ہوتی ہے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. ہم نے تو آج اتنا پڑھا، اتنا لاکھ پڑھا، اتنا لاکھ پڑھا، اتنا کروڑ پڑھا. نہ، میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں، محبت میں پڑھیں، فائدہ آپ ہی کو ہوتا ہے. اب آپ کو پتہ چل بھی گئے ہوگے کہ فائدہ آپ کو ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد کچھ بھی بات باقی نہیں رہتی. تو ان کی محبت میں پڑھیں، فائدہ تو وہ دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. کتنے بڑے کام ہیں نا یہ چاروں، کتنے بڑے کام ہیں. نعت پڑھنا خوبصورت آواز کے ساتھ، ورنہ لوگ گانے گاتے ہیں، اچھی آواز ہو تو. اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے تو کسی اور میں صرف کر دیں. ہم سیرت پہ صرف کرتے ہیں، ختم نبوت میں کرتے ہیں، یا درود شریف کی کثرت میں کرتے ہیں. ہم سب کی اوقات کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب کچھ قربان، یہ ساری کائنات ان کی وجہ سے ہے، تو ساری مخلوقات ان پہ درود پڑھتی ہیں، ان کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانتی ہیں. ان کی زندگی مبارک ان کے سامنے ہے. ہم اور آپ کی ضرورت نہیں ہے ان کو، ہمارا ہی فائدہ ہے ان چاروں میں سے جو بھی کر رہے ہیں آپ، اور نہیں کر رہے تو نقصان ہی نقصان ہے. تو آپ کو اب اس بات کی بہت کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اگر آپ درود پڑھتے ہیں، اگر آپ نعت پڑھتے ہیں، سیرت کے ذریعے کام کرتے ہیں، ختم نبوت پہ کام کرتے ہیں، تو فائدہ تو ہوگا آپ کو. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ یہ سمجھیں یا ہم یہ سمجھیں کہ مطلب ان کے درود شریف سے درجات بلند ہوتے ہیں، اب ہم یہ سوچتے ہیں نا، نہیں، آپ کے درجے بلند ہوتے ہیں. انہوں نے اپنا سوچا ہی نہیں کبھی، انہوں نے ہمارا ہی سوچا ہے، ہماری ہی فائدے کے لیے کہتے ہیں. فرمایا ہے کہ مجھ پہ درود پڑھو گے تو 10 درجے بلند ہوں گے، وہ بلند ہوں گے. ان کے اللہ کافی ہے، وہ جن کو مخلوقات کو جس طرح ان کی اس ڈیوٹی پہ لگا دے. آپ اور ہمیں تو حکم دیا گیا ہے، ان کو تو لگا دیا گیا ہے، تو کریں، دل سے پڑھیں، دل سے درود بھیج دیں، دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں، دل سے محبت سے ختم نبوت پہ کام کریں یا نعت پڑھیں، جو بھی کرتے ہیں محبت سے کریں، صرف محبت سے. فائدہ ہی فائدہ ہے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ ہمیں بچائے ان کاموں سے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.